السلام علیکم ویوز، آپ ہیں اکرم گلیکسی چینل کے ساتھ اور حاضر ہیں آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو ہمیں آج مصطفیٰ حبیب صدیقی صاحب کے فارم پہ، دنیا فارم پہ، جہاں کے ایک پروگرام ہوا ہے جس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی والدین سے بغاوت کی وجوہات کیا ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے۔ اور یہ جو آج کا ایونٹ تھا یہ فورن کلب میں جو ہے ارینج کیا گیا تھا، جس کو مصطفیٰ حبیب صدیقی صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، اور وہاں کافی معزز مہمان آئے ہوئے تھے، کچھ پولیس سے بھی اور مرزانہ صاحب بھی ان کے ساتھ بھی فورم کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف افتخار صاحب، معروف افتخار ہیں جو ماہر نفسیات ہیں، اور اس موضوع پہ آپ کو ذہن اس لیے دیے کہ ہم ظاہر سی بات ہے نفسیات کا ہر اس سے تعلق ہوتا ہے، ہر مسئلے سے، ہر واقعے سے، ہر رشتے سے نفسیات کا بہت اہم تعلق ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان کو زحمت دی ہے کلینک ہے 3 بجے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں، تشریف لائیں۔ مفتی فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب اسلامک پہلو سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ایک رشتے کس طرح قائم رہ سکتے ہیں، یہ واقعات کیسے روکے جا سکتے ہیں، کیا مذہب کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، ہم کوشش کریں گے مفتی صاحب سے اس بارے میں جاننے کی۔ ساتھ میں اسد الدین ہے ہمارے ساتھ۔ اسد الدین فار ایور ایک تنظیم ہے جو ریسرچ کر رہی ہے، اور اسد بھائی بہت عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اس سے 10 سال سے تقریباً بچوں کی نفسیات پہ، پیرنٹس کی نفسیات پہ، ان دونوں کے رشتوں پہ بہت اچھی ریسرچ ہے، ہم ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ میں شکیل خان صاحب ہیں، رکن ہے گورننگ باڈی آرٹ کونسل کے۔ شکیل بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ شکیل بھائی بہت زبردست اینکر ہیں، بہت اچھے ہوسٹ ہیں اور ہمارے استاد ہیں۔ اور شکیل بھائی کے ساتھ ہم نے جب لاسٹ بھی ہم نے ایک فورم کیا جامعہ کراچی، محمد علی جناح یونیورسٹی میں، محمد علی جناح، تو اس میں بھی ہمارا ٹاپک یہی سوشل ٹاپک تھا، خواتین کے حوالے سے ٹاپک تھا ہمارا، اور اس میں ان کی گفتگو بہت پسند کی گئی تھی۔ وہاں پہ ہم نے شکیل بھائی سے درخواست کی، شکیل بھائی سے تشریف لائیے گا، یہ ہمارا پینل ہے لیکن آپ لوگ موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس پہ بات کریں اور یہ بات کریں گے کہ وہ وجہ کیا ہے جس کے بعد یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا یہ واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے کیوں ہم سے دور ہو رہے ہیں، یا کیا ہم بچوں سے دور ہو رہے ہیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں، سوال جواب کیا کریں گے۔ میں آغاز کرتا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی والدین سے بغاوت کیوں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے مفتی سلیم مغل صاحب آپ اس پہ، ہم سب اس پہ 2 منٹ گفتگو کر لیں، انشاءاللہ سوال جواب کا پھر شروع ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اچھا دیکھیں، کسی بھی خوبی یا کسی بھی خرابی کے اسباب ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، کوئی ایک وجہ کبھی بھی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ یہ عمارت ہے، اس کو بناتے ہوئے اگر اس کی سوائل کا، مٹی کا ٹیسٹ نہ ہوا ہوتا، اندازے نہ لگائے گئے ہوتے تو یہ عمارت گر جاتی۔ اگر یہ اندازہ نہ لگایا گیا ہوتا اس عمارت کی ہائٹ کیا ہوگی اور اس کا ویٹ کتنا ہوگا، اس کے لیے بنیاد کتنی ہونی چاہیے، یہ اندازے غلط ہوتے تو عمارت گر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا معمار غلط آپ نے سیٹ کر لیا ہوتا ہے، جس کا کام ہی نہیں ہے بنانا، تو عمارت گر جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی کام ہو اس کے ایک تو اسباب ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس کی خرابی کے، اور دوسری یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سارے اسباب اچھے یا برے انیشیل اسٹیج پہ ہوتے ہیں، انیشیل اسٹیج پہ ہوتے ہیں، بنیاد وہ تعلق کیا نفسیات، وہ تعلق والدین کا تو ٹھیک ہے، بچوں سے تعلق ہے، لیکن جو ہمارا خاندانی نظام ہے جس میں دادا دادی، نانا نانی اور پورا معمول جو سسٹم تھا، وہ بھی تو ڈیمیج ہوا ہے، وہ بھی تو اثرات ڈال رہا ہے۔ بالکل میں متفق ہوں جو باتیں اس وقت ہوئی۔ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میری اتنے عرصے کے ایکسپیرینس کے ساتھ اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں اس چیز پہ بہت، جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹینڈ لیتی ہوں کہ گھر کا ماحول، ماں باپ کے آپس کے تعلقات اور ماں باپ کے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات، وہ اپنے ریلیشن شپس کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، کیا چیز بچے کے اندر ہم انکلکیٹ کر رہے ہیں، جو بیج ہم آج ڈال رہے ہیں وہی پھر تناور درخت اسی طرح سے ہمارے سامنے آئے گا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ایک شادی کے بندھن میں ایک میاں بیوی بنتے ہیں تو وہاں سے ہی اصل میں چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہاں پہ مینٹل ابیوز ہے، فزیکل ابیوز ہے، سیکشول ابیوز ہے، تو وہ عورت جو ہے نا وہ ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہے پہلے دن سے۔ جب وہ ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہے، اس نے کنسیو کر لیا ہے، تو ڈیورنگ پریگننسی وہ کتنے سٹریس میں رہ رہی ہے، اس کا افیکٹ اس کے بچے پہ آتا ہے، اور وہ افیکٹ جو ہے وہ اس کے لائف لانگ ڈیولپمنٹ پہ
اثر انداز ہو رہا ہے. بچے کی گروتھ جو ہے جب بیبی گرو کر رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر تو ہمارے معاشرے میں کم لیکن کچھ حد تک میرے خیال سے پھر اویئرنیس آ گئی ہے اور باہر کے ملکوں میں کوئی ایسی تیار تو سمجھیں سیکنڈ آپشن کیا ہے کچھ بھی سیکنڈ آپشن بھائی موت تو ساتھ ساتھ ہے. پڑ جاؤ درخت پہ چڑھ جاؤ گے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ گے سمندر میں اتر جاؤ گے کیا کرو گے؟ تو آخر میں آ رہا تھا آپ کے پاس ٹھیک ہے نا مطلب یہ سیکنڈ آپشن کیا ہے. سلیم بھائی نے ڈاکٹر صاحبہ نے بھائی یہ ساری خرابیاں تو بچوں کے ابا اماں کی بتا رہے ہیں آپ. بچے کی پرابلم کیا ہے سر؟ میڈم بچے کی پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی بچے کی پرابلم میری اماں تو دھن پیٹ دیتی تھی مجھے. وہ تو آئی فون بھی نہیں دیتی تھی اس کے بعد آئی فون نہیں تھا نا اس کے بعد مطلب اور اس کے باوجود کیا اس کے 8 بچوں میں کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہوئی؟ جو باپ صرف اردو میں دستخط کرنا جانتا تھا جس کی بیوی صرف اردو پڑھنا اس لیے جانتی تھی کہ اس نے کلام پاک پڑھا ہوا تھا اس لیے وہ اردو پڑھنا جانتی تھی. اس کے پاس تو ان 8 بچوں کا لال کھیت میں رہنے کے باوجود ایک ہی علاج تھا کہ ان کو دھنا دھن پیٹ دو اور ان کو انسان کا بچہ بنا کے رکھو. تو وہ سائیکولوجیکل پرابلم وہ بچے یونیورسٹی میں بھی گئے وہ بچے دنیا میں ہر جگہ نام پیدا کر رہے ہیں. بھائی جان پرابلم یہ ساری ہمیشہ رہی ہیں. یہ جو پرابلم جس پر آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ پرابلم معاشرے کے ہر طبقے میں زندگی کے ہر زمانے میں ہمیشہ موجود رہے. لیکن جو اس کو بڑھایا ہے اس کا بڑھا نہیں کوئی بڑھی نہیں ہے. یہ بالکل اسی ریشو سے ہے جس ریشو سے اب سے 100 سال پہلے تھی. اس وقت بھی لڑکیاں بھاگتی تھیں. آئی ایم سوری میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں انسپیکٹر صاحبہ مجھے کوئی پتہ کسی ٹھیک ہے نا اس وقت بھی بھاگتی تھیں. آج اس چیز کو جو ایکسپلائٹ کیا ہے وہ دیکھتے تھے کہ وہ اپنے والدین کے پاؤں دباتے تھے. آج یہاں بیٹھتے ہیں اور ہم اپنے بارے میں بتاتے ہیں. آپ نے اپنے والدین کا پیر آپ ہی دبا کر دیا. دیکھو بھائی تم نے میں عرض کر رہا ہوں مجھے جواب دینے میں کوئی قواعد نہیں ہے نہ کوئی شرمندگی ہے. ٹھیک ہے نا میں تو آج بھی اپنی اماں کے پیر دباتا ہوں اور ان سے جوتے کھاتا ہوں. اچھی بات ٹھیک ہے جوتے کھاتا ہوں بالکل جا کر اس لیے کہ آج بھی وہ اسی کر و فر کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ زندہ ہے. اور صرف میں ہوں جو پورے اپنے بھائی بہنوں میں ہم 7 بھائی 1 بہن ہیں اور ان کی 7 بہویں ہیں. ٹھیک ہے 1 داماد ہے جن میں سے صرف میں ان سے بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے اور میں ان کو جب بھی جاتا ہوں میں آپ سے سلیم بھائی نے اپنی اہلیہ کے ساتھ بڑی پرسنل بات شیئر کی. میں اپنی اماں کی بات شیئر کروں کہ جب وہ مجھ کو فون آتا ہے نا کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو میں جا کر ان سے یا کسی فلاں کی بیوی ندیم کی بیوی میرے بھائی کا بچی کی بیوی ہے ندیم کی بیوی کو بلا دیتا ہوں ذرا اس کو ڈانٹ مار دو ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طرح کی مطلب یہ میرے لیے تو میری بات بالکل پڑھی لکھی عورت نہیں ہے. بتا دوں میں آپ کی آج بولتا ہوں ہم سب بھائی یونیورسٹی گریجویٹ ہیں سب ہماری بہن یونیورسٹی گریجویٹ ہے. بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے میری والدہ. میرے والد کو صرف اردو میں دستخط کرنا آتے تھے. ایک مزدور ہے وہ صرف مزدور. سوال یہی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ان کی کم علمی کے باوجود اور میری یہ ان نیسیسری جہالت کے باوجود نہیں آپ نے یہ اپنے اولاد میں کس حد تک منتقل کیا یہ سوال ہے. This is the important question. مطلب میڈم نے فرمایا کہ یہ سوشل میڈیا میں کہتا ہوں کہ آج کا بچہ صرف اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہے. جس سبجیکٹ کو وہ پڑھ رہا ہے جس کی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے علاوہ وہ دنیا کے کسی سبجیکٹ کا ماہر نہیں ہے. ایسا کیوں؟ وہ کسی چیز کو نہیں جانتا اس لیے کہ ہم نے اس کے ذہن میں سو واٹ کنڈیشن پیدا کر دی کہ وہ کہتا ہے کہ جی سو واٹ میں پھپھی سے ملوں گا تو سو واٹ یا میں دادا کے پاس جاؤں گا ملنے کے لیے تو سو واٹ یا یہ کہ میں ایران کے مسئلے پہ بات کروں گا تو سو واٹ. اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم کا جس سبجیکٹ کا وہ پڑھائی کر رہا ہے وہ اس کا چیتا ضرور ہے اس کو تو میں مانتا ہوں بالکل لیکن اس کے علاوہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ اس کو کچھ نہیں جانتا. ٹھیک ہے اس سے بات کرتے ہیں. انسپیکٹر عمر رونا صاحب موجود ہیں. آپ کے پاس کیسز آتے رہتے ہیں. لاسٹ میں آپ کے پاس جب ملنے آیا تھا باتیں ہو رہی تھی آپ نے بلکہ 1-2 کیسز کا ذکر کیا تھا. ایک بچی کا بھی کوئی ذکر آیا تھا آپ سے بات کرتے تھے کوئی واقعہ ہوا تھا آپ نے کوئی ذکر کیا تھا کہ اس کے والدین صاحب نہیں ہیں اس بچی کو واپس کروایا کچھ اس طرح کا ہوا تھا. اب کیسز میں مین آپ اگر فیکٹر ہم بات کریں
آپ کیا دیکھتی ہیں یہ واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ میں 90% تو میڈم آپ کی باتوں سے بالکل متفق ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم میڈیا کو ٹوٹل ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا فالٹ ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے ابھی بھی ایسے ماحول ہیں جہاں میڈیا اتنا اثر انداز نہیں ہوتا. یہ صرف اپر کلاس یا مڈل کلاس میں آتی ہے کہ وہ اپنے کام چھوڑ کے یا بچے کو دے دیا، اور لیکن اس میں بھی پازیٹیوٹی بھی ہے. نارملی جو میں آپ کو آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں یہ ڈفرینس فاصلہ کیوں آ رہا ہے. تو دیکھیں ہر کلاس کے الگ معاملات ہیں. اپر کلاس کے ان کے اپنے رونے دھونے ہیں، ان کے اپنا کلچر ہے. جو مڈل کلاس ہے اس کا اپنا کلچر ہے، اور جو لوور کلاس ہے اس کا اپنا ایک کلچر ہے. آج سے بہت پہلے جب ہم اپنے اسکول لائف میں اگر دیکھیں تو جب اخبار میں خبر آتی تھی کوئی لڑکی بھاگ جاتی تھی تو کبھی اس کا نام نہیں ہوتا تھا، اس کے باپ کا نام بھی نہیں ہوتا تھا، نہ اس کی کوئی انٹروڈکشن ہوتا تھا، صرف فلاں رے بھاگ گئی، الف بھاگ گئی، ٹھیک ہے فلاں کے ساتھ. اس کے بعد اب آ گیا ٹھیک ہے. اچھا اس زمانے میں اگر کوئی ایسا کسی کے ساتھ واقعہ ہو بھی جاتا تھا تو وہ اتنا رپورٹ بھی نہیں ہوتا تھا. بہت سے ریپ ہوتے تھے، بہت سی کڈنیپنگس ہوتی تھی، بہت کچھ ہوتا تھا، لڑکیاں بھی بھاگتی بھی تھیں، شادیاں بھی کرتے تھے. لیکن کیونکہ اس کو اتنا اٹھایا نہیں جاتا تھا، وسائل نہیں تھے، تو اس کے نقصانات بھی تھے. ابھی ہمیں لگتا ہے ہر دوسری لڑکی بھاگ رہی ہے، ہر دوسرا لڑکا کسی لڑکی کے لیے بھاگ رہا ہے. آپ نے ایک بات کی بڑی زبردست کہ اس زمانے میں واقعات کو بہت زیادہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، یعنی کہ پردہ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی. کیا یہ بھی معاشرے کی بہتری کے لیے ایک عمل ہے یا آپ ہر چیز کو میڈیا میں لے کر آئے؟ میں اس کا یہ بتاؤں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں اب اس میں آ جاتے ہیں پولیس کلچر، ٹھیک ہے. لوگ تھانے جانے سے ڈرتے تھے کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا، ان کی بدنامی ہوگی اگر وہ اپنی لڑکی کا یا لڑکے کا کوئی مسئلہ لے کر، یا عورت کوئی فیملی ڈسپیوٹ لے کے جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ ڈسکرمنیشن ملے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ میل کا ساتھ دیں، ہو سکتا ہے فیمیل کو اگنور کر دیں، اور اس طرح ہوتا تھا تھانوں میں. جب سے یہ این جی اوز بنی اور جب سے یہ میڈیا آیا، میڈیا میں اب ہم ہر پازیٹیو چیز کو میں ڈسکس کر، پولیس نے اپنی پوری کوشش کر لی. اس کے اندر 2-4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ اس کے اوپر کام کیا جائے تو کوئی اچھا رزلٹ اسی وقت بھی آ سکتا تھا. پہلی بات یہ کہ دیکھیں یہ میری آبزرویشن ہے، ضروری نہیں کہ صحیح ہو، اس لیے اگر دعا زہرا کا والد سنیں یا ان کے فیملی ممبرس کوئی سنیں تو وہ اس کو میری حتمی رائے نہ سمجھیں. جب دعا گئی ہے، ایک تو سب سے پہلے اس کی ایج کا فیکٹر آ رہا ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہ وہ 13 ایئرس کی ہے، وہ کہتی ہے میں 18 ایئرس کی ہوں. اگر 13 اور 18 ایئرس کے درمیان میں وہ ہے تو صوبہ سندھ کے اندر عمر جو ہے نکاح کی وہ 18 سال ہے. لڑکا اور لڑکی دونوں 18 سال کے ہونے چاہیے. پنجاب میں، بلوچستان میں اور اے پی کے میں 16 سال لڑکی اور 18 سال لڑکا ہے. اب یہ جو بھاگنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب انہیں پتہ ہے کہ یہاں اگر نکاح کے لیے جائیں گے تو 18 سال سے نیچے ہوں گے تو وہ نہیں ہوگا نکاح ہوگا، تو وہ کیا کرتے ہیں یہاں سے بھاگ کے دوسرے صوبے میں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کا نکاح ہو جاتا ہے. دوسرے صوبے میں کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ بھلے چلو میں کہتی ہوں 16 سال بھی ہے وہاں پر، لیکن جس مجسٹریٹ نے نکاح پڑھایا اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے. وہ کم سے کم ویریفائی کرے اس کو کہ لڑکی اکیلی کیوں آ گئی ہے کورٹ میں. دیکھنے میں بھی تو پتہ چل رہا ہے کتنی عمر ہوگی اس کی. چلو اگر وہ عمر پہ بھی جاتا ہے تو وہ یہ تو دیکھے کہ یہ لڑکی اکیلی آئی ہے، جس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آئی ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا کماتا ہے. وہ کل کو اس لڑکی کو کسی چوری میں، کسی دوسری واردات میں تو نہیں استعمال کرے گا. نہیں ہے، مجسٹریٹ کے سامنے نہیں جائے جاتا یہاں پر کورٹ میں نہیں، بالکل وہاں پر کورٹ میں ہی ایک نکاح خواہ ہوتے ہیں، وہاں پر لڑکی جاتی ہے، لڑکا اور لڑکی جاتے ہیں. اور سن 2001 میں تک مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوتا تھا، اس کے بعد یہ سب ختم ہو گیا اور وہاں پر وہ سائن کر لیتے ہیں. کیا اس پورے سسٹم کو ہمارے اسٹیک ہولڈر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ جو جسٹس آف پیس ہے کہاں سے لائسنس لے کے آگے بیٹھے ہوئے ٹیبلیں لگا کے اور بیٹھ کے اٹیسٹ کر رہے ہیں. لڑکی کو نہ دیکھتے ہیں نہ ملتے ہیں، وہ زندہ ہے مردہ ہے، 10 سال کی، 8 سال کی، 14 سال کی، پیسے دیں اٹیسٹ کروائیں. اچھا جہاں تک یہ کہہ رہی کورٹ میں نکاح خواہ ہوتا ہے، کورٹ میں نکاح خواہ نہیں ہوتا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ نا پہلے سوال کر لیں، میرا ماڈرنگ کی طرف جائیں، یہ ارادہ تھا میرا، اور ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ساتھ آئیں گے. بالکل ہے، بالکل ہے. میں چاہ رہا ہوں ہمارے پینل پورے ہو جائیں. ذرا مفتی فیصل صاحب سے بات چاہوں گا. اسد موجودہ ابھی رہ گئے ہمارے.
हमें कम से कम 10 मिनट का 15 मिनट का डेली जो हम आई कांटेक्ट के साथ करें, ऐसा ना हो सब मिल के टीवी देख रहे हैं, अब तो खैर वो भी रिवाज ख़त्म हो रहा है, तो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन बढ़ानी होगी, और वो खाने से पहले हो, खाने के बाद हो, खाने के दौरान ना हो, खाने के वक्त के दौरान जो है ना आप उसी चीज़ को एंजॉय करें जो आप खाना खा रहे हैं, प्रेजेंट मूड में रहें। तो अखलाकी तरबियत ने उनको रोका था यूसुफ को, कम्युनिकेशन गैप जो है ना हमें ख़त्म करना होगा, और मीडिया को जो है ना वो देखें, खबर बुरी खबर जो होगी ना वो बुराई ही फैलाएगी, और अच्छी खबर जो होगी वो अच्छाई ही फैलाएगी। हमारा जो मीडिया है वो जो है वो सिर्फ बुरी ही खबरें ही फैलाता है, वो अच्छी खबरें क्यों नहीं फैलाता, क्यों नहीं मालूम होता कि भाई बच्चों ने कामयाबी हासिल की है स्पोर्ट्स में या स्कूल कॉलेजेस के अंदर, माशा वो लेगा ना। तो जो मीडिया है उसका एक तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वो नेगेटिव PPR की वजह से उसकी रेटिंग आती है, उसके कमर्शियल बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमें ऐसे चैनल्स बनाने होंगे, ऐसे सोशल मीडिया चैनल बनाने होंगे। हमने 4-4 साल की वो स्लॉट बनाई थी, उस पर मैं डेटा जमा की थी। उस वक्त 2008 से 2012 में 74,000 डिवोर्सेस थी। हमने जो उस वक्त पंचायत कमेटियाँ होती थी और जो सिर्फ मसालियाती कमेटी होती थी और मुख्तलिफ अखबार के इश्तहार से वो छपते थे, सबसे जमा करके हमने इकट्ठा किया अंदाजा होता। अब सवाल ये है कि बच्चे की तरबियत हो तो कहाँ हो, अब घर नहीं, मुसाफिर खाने लोग आते हैं अपनी ज़रूरियात निपटा के, बस सिर्फ सोने के लिए आते हैं। एक छत के नीचे कई छतें हैं, एक घर के नीचे, घर के अंदर कई घर हैं। उसके नतीजे में मसला ये है कि जो शकील साहब बात कर रहे थे कि वो जो रिवायात की मुंतकली का अमल था वो टूट गया। जो चीज़ें हम करते थे या हमारे वालिदैन करते थे वो हमारे नीचे मुंतकिल नहीं कर सके, हम वी आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट दैट। और उसके बाद वो अब ज़ाहिर आगे बद से बदतर वाली सूरत हाल है। तो इसके अंदर मेरा ख्याल है कि ये अनोखी है और अजीब सी बात नहीं है कि दुआ ज़ोहरा का वाक़या। अब तो आप देखिए ना कि यानी कि हम तो इसके इतने पहलू है कि अगर हमारे वक्त कम है, मतलब अगर हर वाक़े की बात की जाए तो हर वाक़े का पूरा एक जगह पूरा मौजूद बन जाएगा। तो मेरा तो ख्याल है कि जो रिवायात हैं, जिसने एक जुर्म किया है और जुर्म जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है जाति का, और वो अदालत से भी जब तक वो अदालत में उसका केस चल रहा है उसके बाद जाति के इल्ज़ाम पे उस पर बहस हो रही है, मीडिया उसके केस दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जिस दिन वो बरी होता है बाइज्जत और फिर जब बाहर आते तो वो अपने जेलर से कहता है कि भाई मुझे पिछले गेट से निकालना, आगे मीडिया खड़ा होगा, मैं जवाब नहीं दे सकता। तो जेलर कहता है बेफिक्र हो, तो भाव मेरे साथ, और वो उसको लेके निकलता है, उसी मेन गेट से निकलता है, सामने सन्नाटा होता है। तो जेलर कहता है कि हमारे मीडिया को ना तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम बाइज्जत बरी हो, तुम पर इल्ज़ाम साबित होता तो ये मीडिया होता है। तो ये हमारे मीडिया का एक रोल है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ना, जो थोड़े बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सपोर्ट आपकी चाहिए कि आप लोग हमारे साथ हैं। इस मौजू में हमने बड़ी गुफ्तगू की, सब कुछ है, आप लोग मौजूद हैं। मेरा एक सवाल मैंने शुरू में किया था, सिर्फ शकील मैंने उसका जवाब दिया, मैं चाहूँगा कि हम दोबारा इस सवाल को दोहरा लें, और ये सिर्फ शायद मैं अपनी तरबियत के लिए भी कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि हमारे अब तक पहुँचे बात। क्या हम जो कुछ हमने अपने वालिदैन को देखा करते हुए हम अपने बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं, ये सवाल है। अपने आप से जायज़ा लें कि वाकई हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहता जा रहा कि हम सब जवाब दें इसका, लेकिन चलें एक लाइन में अगर जवाब दे दे तो अच्छा है। एक लाइन में बात करूँगी। अभी बात ये हो रही थी कि हम लोग जो हैं, हम लोग बिल्कुल मियाँ बीवी और बच्चे हैं और सारे जो हमारे रिश्तेदार हैं वो दूर हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। अगर माँ और बाप, फुप्पी, चच्ची, खाला की इज्जत अपने घर से ही बच्चे के दिल में डलाएगी, तुम्हारी फुप्पी आ रही है, तुम्हारे चचा आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको उस बच्चे को एहसास दिलाएंगी कि हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे, और वो जो फुप्पी आती है उनकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे के लिए फुप्पी ने फला बात की, और आपने उस बात को कि फुप्पी को ये बात नहीं कहनी चाहिए, है ना, आपने उसी वक्त रद्द कर दिया कि फुप्पी कौन होती है। तो आपने अपने बच्चे की तरबियत के जो दरवाजे होते हैं वो खुद ही बंद करते जा रहे हैं, और जब आप सिंगल हो जाती हैं, जब अलहदा हो जाती हैं, फिर आपके लिए कोई बात नहीं। तो ये आप हर मौके पर और हर लम्हे करती हैं। बिल्कुल सही असद भाई कह रहे हैं, पेरेंटिंग इज़ नॉट अ सिंपल जॉब। आपको हर वक्त होना से, मैं बता रही हूँ, मेरा बेटा उस लेवल का पेपर दे रहा है और वो ये कहता है मेरे सब हर वक्त क्यों सवाल है, इसलिए मैं उससे कहती हूँ तो टू मच मतलब तुम्हारा एक्सेस है मोबाइल पर, इस पर मेरी पढ़ाई है। मैंने कहा अपने जहन को भी तो करो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस मोबाइल पर पढ़ाई ये एक बात ये भी है कि मैं फिर वही चले वहाँ नई नई पटाइयाँ खुलना शुरू हो जाएंगी और वो बाकी पीछे रह जाएगा। लेकिन बार बात करनी है
اس کا ایک بہت اہم پہلو بھی ہے، وہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. میں نے اتفاق ہے کہ میری دلچسپی بھی تھی، میں نے جو یہ نظر نہ آنے والے عالمی ادارے ہوتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں، ہڈن ایجنڈا کیا ہے، دنیا کو چلانے والی قوتیں کیسے چلاتی ہیں، اس پر میں نے پڑھا بھی ہے. مجھے خوش فہمی ہے کہ اس پر کتابوں کا بھی سب سے بڑا کلیکشن شاید میرے پاس ہی ہو اپنے احباب میں. اچھا، یہ دربدر ہوئے، خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، کل کے کم جیوز کی بات کر رہا ہوں، پھر انہوں نے جینے کا فن سیکھا، اور وہ اس وقت سے آج تک دنیا کو ڈویژن در ڈویژن کرتے چلے آ رہے ہیں، جغرافیائی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی. اور یہ تقسیم اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے گھر میں، جیسا انہوں نے کہا، کئی چھتیں ہیں، ایک گھر میں کئی گھر ہیں، ہم ذہنی طور پر تقسیم ہو گئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کر لیں کہ اس دور میں ماں باپ اور باجی اور بھائی اور سب کمانے نکل رہے ہیں اور گھر کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اس کے پیچھے وہ اکنامک سسٹم ہے جو ڈیزائن کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، ڈیزائن کیا، ورنہ تو گزارا ہوتا تھا نا. ہاں، خواہشات بڑھائیں گے، خواہشات بڑھائیے، جو بھی بڑھائیے، نکالا آپ کو گھر سے. میں ایک ٹی وی چینل کو ضبطی طور پر اندر کی کچھ باتوں کو جانتا ہوں جو مجھے بہت اہم لوگوں سے پتہ چلا کہ ان کا ایک فنڈنگ ایجنسی سے معاہدہ ہوا کہ وہ اگلے اتنے سال میں اتنے % خواتین کو گھروں سے نکال کے دکھائیں گی، وہ ان کے پلے کے موضوع ایسے ہوں گے، ان کے سیریلس کے. اس طرح میں ایک اسکول کو جانتا ہوں جس نے وعدہ کیا اور پیسے لیے اس پر اور کمٹمنٹ دی ان رائٹنگ کہ وہ اپنی یوتھ کو جو ہے وہ قریب لانے کا وہ کریں گے. اور قریب لانے کا عمل ہم نے دیکھا کہ جو کپل ڈانس ہوتا ہے اس اسکول میں لڑکے لڑکی کا، وہ ڈانسز کروائے گئے. تو دیکھیں یہ ایک پرویز مشرف پر پاکستان میں بڑی تعداد میں چینل لانے کا پریشر تھا، اس نے پورا کیا وہ وعدہ، باہر کی طاقتوں سے 100 چینل جو ہے پاکستان میں شروع کروائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالمی وہ مگر اتنی ذہانت سے کام کرتے ہیں. جیسے آپ رائٹر ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایسا اسکرپٹ لکھو جس میں لڑکیاں گھروں سے نکلیں یا لڑکے یوں کریں، بلکہ جب آپ دیکھتی ہیں یا میں دیکھتا ہوں کہ اس نے جو اسکرپٹ لکھا تھا اور اس نے جو اسکرپٹ لکھا تھا اور اس میں جو بھاری فیسیں دی گئی تھیں ان موضوعات پہ، تو میں خود بخود ہی وہ موضوع سلیکٹ کر لیتا ہوں، مجھے کوئی آ کے ڈکٹیٹ نہیں کرتا. اور پھر ایک خاص ٹرینڈ دیکھا ہوگا اپنے میڈیا میں، ٹرینڈز چلتے ہیں پروگراموں میں، یہ ٹرینڈ سیٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ ان کوششوں کا حصہ ہے. اچھی بات تو یہ ہوتی کہ ہم قوم کو پڑھا دیتے، کیونکہ پڑھانے لکھانے سے کچھ بھی نہ ہو تو ایک یہ جو ہارڈ ڈسک ہماری یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں ایٹ لیسٹ. تو ہم نے قوم کو پڑھایا نہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ. ہماری سوسائٹی کنٹراسٹ کا شکار ہو گئی. اتنے سسٹم ہیں، آپ دیکھیں، ایک سسٹم میٹرک سسٹم، ایک سسٹم آکسفورڈ والا او لیول A لیول والا سسٹم، ایک بیچلریٹ سسٹم، ایک درس نظامی سسٹم، اور ایک سب سے کوشش چینی کر کے 5واں سسٹم. اور جہاں 5 سسٹم کام کر رہے ہیں وہاں انتشار نہیں ہوگا سوسائٹی میں تو کیا ہوگا، ہے نا جی. اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ جب یہ نو دولتیہ جسے ہم کہتے ہیں، لوگوں کے پاس جو مفت کی دولت آنے لگ گئی، چاہے کرپشن سے آئی، پھیر پھیر سے آئی، انہوں نے بھی اپنا وہ اسٹیٹس، وہ فوراً اسٹیٹس پہ لانے کے لیے پیسے کی کمی نہیں تھی، وہ ان روایات کو آگے لیتے چلے گئے. میں یہ کہتی ہوں چلیے یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن آپ کیا کریں، ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو گورنمنٹ لیول پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ ایک پالیسی بناتی ہے، سینسر پالیسی ہوتی ہے. ایسے اگر میڈیا پہ ایسے پروگرام چلتے ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنا پالیسیز ہیں نہیں. اگر وہی پوری پیمرا کی کتابیں وہ کام نہیں کر رہے، وہ جو بھی اس کا وہ کمیشن لے لیتے ہیں، جو بھی ہے اس کا. لوکل اسٹیج پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی بڑا دور چلتا ہے، وہ بیانات چلتے ہیں جی پاکستان میں ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایجوکیشن پہ زور دیا جا رہا ہے، تعلیم پہ زور دیا جا رہا ہے کہ تعلیم یافتہ یہ MBA MBA ڈاکٹر ہے فلاں فلاں، لیکن تربیت کا کہیں زور نہیں ہوتا. بچپن میں ہمارے ایک رسالہ آتا تھا تعلیم و تربیت، ٹھیک ہے، دونوں لفظ ساتھ ساتھ. صاحب کا لاہور میں ان کی بیٹی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا، ہم نے اس معاملے کو بہت بتایا. سلیم مغل اس پروگرام میں تھے، ان کو شاید یاد آ رہے وہ بات. ہم نے کچھ اس وقت بڑی سخت باتیں کی. اگر وہ معاملہ اس وقت صحیح طریقے سے حل ہو جاتا، جو کہ محترمہ آسمہ جہانگیر کا سارا وہ کارنامہ تھا کہ ان کی بیٹی کو انہوں نے بتایا تھا، اور ہم نے ان کو بلایا اس پروگرام میں، وہ کراچی آئی ہیں اور 2 گھنٹے پروگرام سے 2 گھنٹے پہلے رابطے میں، اس میں تو غائب ہو گئے. یہ بہت بڑا ایجنڈا تھا اور اس پہ فوراً فنڈنگ ہوئی تھی ہمارے فیملی سسٹم کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اور اس کے بعد سے یہ شروعات جو ہوئی ہیں اب رک رہی ہیں. مسئلہ کیا ہے
हमारी लोअर क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास का और अपर क्लास का। अपर क्लास का ये इशू है ही नहीं, वहाँ पे तो सेक्ट का भी मसला नहीं है, वहाँ पे लिंग्विस्टिक बेल्ट का भी मसला नहीं है, वहाँ पे जिस तरह से शादी की है। लोअर क्लास का है कि वहाँ पे गैरत का मसला है। लोअर मिडिल और मिडिल क्लास का मसला है इज्जत का, वहाँ पे यह है इज्जत का, वहाँ पे है गैरत का मसला। मैं एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता था, अब नहीं हूँ। उस वक्त हमारे पास जो समाजी मसाइल आते थे, जितने भी ये शादी ब्याह और तलाक़ों के, वो मैं हल करता। मेरे पास जो 95% की मैं बात कर रहा हूँ जो इस तरह के मामला थे, उस 95% मामला में माँ 110% इन्वॉल्व थी। वो बिल्कुल आपने सही कहा इंस्पेक्टर साहबा ने कि वो शुरू होती थी अगवा से, शुरू होती थी भगाने से। हमने जब मेडिकल रिपोर्ट्स लाई तो वो हैबिचुअल निकली लड़कियाँ, और वो उसके बाद बहुत सारे मामला आए कि हमने लोगों से दुश्मनी, मतलब मैंने दुश्मनियाँ ले ली कई जगहों पे। कई मामला ऐसे हुए, ख़तरनाक बातें हो गई। हम घरों से लड़कियों को भी उठा के लेकर आए। पीराबाद थाने के SHO साहब थे, अल्लाह ताला उनको मतलब जज़ा दे, लड़कियों को मार मार के लेकर आया। वो हमने पकड़ी लड़कियाँ और मार मार के लेकर आया, थप्पड़ मार मार के लेकर आया। वो गैरतमंद आदमी है। बात ये है कि इस चीज़ को जब तक ग्लैमराइज करना बंद नहीं होगा, आज ग्लैमर है, लड़की भाग गई ड्रामे में देखे कि वो बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है कि वो भाई को भी और बाप को भी और सबको पीछे, और वो उसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये ग्लैमर है हमारे टीवी पर, सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, वो तो इससे 400 कदम आगे है। मगर टीवी पे बहुत कुछ हो रहा है, तमाम चैनल इसको बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया जाता है। हमारे जो सिखाने वाले इदारे हैं, माँ की ममता, सॉरी टू से, वो भी इस वक्त पूरे सुबह से लेकर शाम तक इस पर मौजूद हैं। खाने फूड पांडा से आते हैं। फूड पांडा का इश्तिहार है जिस पे मैं रेड पे जा रहा था, बदकिस्मती में गया क्यों नहीं, जिस पे वो कुकर को उन्होंने लॉक किया हुआ है, डोंट कुक। ये हम में से किसी को नहीं समझ में आया कि ये कर क्या रहा है। आपके किचन को उन्होंने बंद कर दिया। हम खुश हैं, आपके किचन को उन्होंने बंद कर दिया। मेरी बदकिस्मती में अपनी कोताही समझता हूँ कि मैं उसको सोचता ही रहा, दोस्तों से बातें करता रहा, मुझे रिट दाखिल करनी चाहिए। माँ फारिग है इधर से। दूसरा इदारा हमारा है स्कूल। स्कूल बिल्कुल फारिग है, उसे कमर्शियल सिखाता है। वो कैसे पैसे, मैं अपने बच्चे को टेस्ट दिलाने ले गया, एक बड़ा स्कूल है गुलशन इकबाल का, मैं बैठा हुआ था उसके इंतजार में, तो वो आपस में वो जो काउंसलर थी वो एक किसी पेरेंट से बात कर रही थी, आप अच्छा पे करेंगे तो आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा कमाएगा। मैंने कहा इस स्कूल में तो दाखिल नहीं करना। मैं दो तीन बार कमर्शियल स्कूल। नंबर 3 हमारा है मस्जिद का मंबर, वो भी फारिग हो गया है, वो कुछ नहीं सिखा रहा सिवाय मसवाक, साइज और दाढ़ी के और शलवार के पांचों के। अब 2 इंस्टीट्यूशन है जो कुछ सिखाते हैं और वो बहुत पावरफुल है। नंबर 1 है हमारा मीडिया, नंबर 2 है हमारी सियासी जमात। आज अगर कोई आदमी काबू में है, बाप के नहीं है, चचा के नहीं है, ताया के नहीं है, वो किसी सियासी जमात के लीडर के काबू में है, वो सही सिखाए, वो गलत सिखाए, वो गलत को सही प्रेजेंट कर दे, ये मुमकिन है। बाकी ये तीनों इदारे बिल्कुल फारिग हैं। हमें करना चाहिए, अगर हमने ये सिर्फ एक छोटा सा टॉक शो नहीं, हमने कोई मस्बत तरफ जाना है, कोई काम करना है, आज के दिन सोचें कि हम मीडिया, हम एहतजाज नहीं कर सकते, छोड़ दें, एहतजाज नहीं होते। बहुत किया है मजहबी सियासी जमातों ने, PTV के सामने और चैनल के सामने बहुत कुछ किया, हमने भी किया, हमने बहुत कुछ किया। बात यह है कि संजीदगी से, TV प्रोड्यूसर से, TV ड्रामा डायरेक्टर से, राइटर से नशिस्तें करें, मुस्तकिल करें, उनको कुछ समझाएं, छोटी छोटी बातें बताएं। तो वो लोग करेंगे जो माशरे में हम वो लोग नहीं, वो लोग नहीं, देखिए वो लोग नहीं, हमने करना है। अगर हम आज बैठे हुए अपना टाइम निकाल के, मैं अपना वर्किंग टाइम निकाल के, हम वक्त निकाल कर आया हूँ, तो हम हैं, कोई और नहीं है। छोड़ दे, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ना वज़ीर आज़म ना सदर, उनको कोई जरूरत नहीं। ठीक, आगे चलते हम देखिए क्योंकि बहुत हमारा कमेंट सुनिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो इनकी तरफ से मैं 14 साल से जेल में कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, और ये कि और भी हमारे मतलब शोबे के लिहाज से जैसे क्लाइंट डीलिंग्स वगैरह भी हैं, ऑफिस में होती हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ मतलब बहुत अच्छा ये सेशन चल रहा था। मुझे लगा कि जैसे हम तालीम और तरबियत की बात करें, तो तालीम और तरबियत एक हम जो इदारों की बात करें, तालीमी इदारों में ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त, ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसका असर जो है हमारे पास जेल में भी नज़र आता है। तो एक बड़ा यंग लड़का है और अभी शादी हुई है,
और अभी उसके भाई सब इंस्पेक्टर हैं, यहाँ सारे पुलिस वाले भी हैं, तो सब इंस्पेक्टर। नफ्स के टूटने का लफ़ज़ ज़िंदगी, सांस के टूटने का सदा ना। अब तसव्वुर कहाँ उसने किरदार का, वक्त मातम करे अपनी रफ्तार का, सबकी नीयत बुरी, हर बगल में छुरी, कत्लगाहों का बल शिफा नाम है। पीले स्कूल का रिवाइवल करें, पीले स्कूल का रिवाइवल, पीले स्कूल का। मैं आपसे मतलब देखिए मेरी बात है, आपको कोई करना, ये स्कूल कमर्शियल, ये स्कूल इंडस्ट्री है, स्कूल जरूर है, वो बड़े कमर्शियल इदारे हैं, वो एक रोबोट बनाने वाले इदारे हैं कि जो अपने पैसों के लिए हमारे बच्चों को खराब करते हैं। ठीक है ना जनाब? तो बच्चों की अच्छा फिर ये कि टेक्नोलॉजी से लड़ के हम जिंदा नहीं रह सकते, टेक्नोलॉजी को तो हमारे साथ साथ चलना है। मौलवी लाउड स्पीकर से लड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा मौलवी लाउड स्पीकर पे चीखता है आज। ठीक है ना जी? उसने बहुत आंसारी मुफ्ती साहब मौलवी लाउड स्पीकर से लड़ा था 100 साल पहले, लेकिन लाउड स्पीकर उसकी जिंदगी में दाखिल है बात के बाद। इस तरह से हम टेक्नोलॉजी से लड़के जिंदा नहीं रह सकते, बच्चों को एंड्रॉयड से दूर नहीं रख सकते, कंप्यूटर से दूर नहीं रख सकते, टैबलेट से दूर नहीं रख सकते। अच्छा फिर मैं कोई मजहबी आदमी नहीं, मेरे शकील भाई में और मुफ्ती साहब के मुश्तरका दोस्त हैं अबू अहमद आकिफ, डॉक्टर अबुल खैर चश्ती साहब के बेटे हैं, और ये सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन भी रहे, आजकल ये रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी के डीजी हैं। तो बात चल रही थी तो उन्होंने एक जुमला अभी मुझे भेजा है, तो वो इस गुफ्तगू में मुझे अच्छा लग रहा है। ये कहते हैं टॉक टू योर चिल्ड्रन बिफोर समवन एल्स टॉक टू देम। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज, क्योंकि आप जितनी जिम्मेदारी से बात करेंगे दूसरा नहीं कर सकते। जी हमारे यहाँ हमारे हर लेवल पे लॉ मौजूद है, ठीक है, हर जगह पे हमारे यहाँ स्टेप मौजूद है। अब कोई नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पे आपको लॉ नहीं मिलेगा, लेकिन बात सारी इम्प्लीमेंटेशन की। अभी दुआ जहरा के केस में मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ बात हुई कि वहाँ पे उसके माँ बाप कह रहे हैं हमारे पास ये डॉक्यूमेंट भी है, वो डॉक्यूमेंट भी है, ये भी चीज़ है, और वहाँ पे मजिस्ट्रेट ने उसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में हमारे तबकों को उठना चाहिए कि ऐसे कैसे हमारे कानून जो है वो इतना मजबूर कैसे हो। शादी 2005 की है, बच्ची 2001 में पैदा। अब वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कॉल नहीं किया उन्होंने माँ बाप को, और वहाँ पे उन्होंने उसे ओके कर दिया कि हाँ ठीक है निकाह से होना तो ये चाहिए, इस पर एक इंक्वायरी हो। कोर्ट मैरिजेस जो होती है ना, उनकी वजूहात भी जानने की ज़रूरत है। एज अ काजी और निकाह फॉर्म होता यही है कि लड़का लड़की को मालूम नहीं होता है कि अगर हमने अपने वालिदैन से बात की हो, हम इसको पसंद करते हैं या इसको मैं पसंद करता हूँ, तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे और गुस्सा हो जाएंगे और रिएक्शन देंगे। तो वालिदैन को ये उनकी ख्वाहिश का एहतराम भी तो करना चाहिए। जब इस्लाम ने उनको इजाज़त दी है अपनी मर्ज़ी से निकाह करने की। देखें जावेद अख्तर एक इंटेलेक्चुअल है, इंडिया के पोइट भी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चे को बुला के एक दिन कहा कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी से हम इधर फरहान कलम में फ़ोरम करने में कामयाब हुए। दुआ यही है कि दुआ जहरा और निमरा या दीगर जो हमारी बच्ची हैं वो वापस आ जाएँ, अपने घरों में बाइज़्ज़त वापस आएँ। और इस हमारी बेटियां हैं, मैंने अपने ऐड में भी बात लिखी थी और कल दुआ के वालिद से बात हुई, मैंने उनसे ये बात कही थी कि वो हमारी बेटियां हैं और हम उनको इंशाल्लाह अपने घर वापस लेकर आएंगे और इज्जत के साथ लेकर आएंगे। आपसे भी दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ भी करें और प्रैक्टिकली काम भी करें। और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।